بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں طاہر ڈینس اور آپ دیکھ رہے ہیں SDTV. سیاسی حالات میں کچھ تھوڑی سی سدھار لگتا ہے پیدا ہوا ہے اور 10 تاریخ کو حکومت اپنا یہ بجٹ بھی پیش کرے گی. بجٹ پیش کرنے کے لیے جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایکسٹرنل پلیئرز پہ بہت زیادہ ڈپینڈنس ہے. IMF پہ، بائیلیٹرل جو ہمارے ڈونرز ہیں چین اور سعودی عرب، UAE، گلف اور باقی بھی، اور اسی طرح جو IMF کی سٹیمپ لگتی ہے ہمیں، ربر سٹیمپ جو ہمیں کرتے ہیں کہ ہم انہوں نے ہمارے جو اکنامک ہیلتھ ہے اس کو کسی حد تک انہوں نے سینکشن کیا ہوا ہے. اسی ہیلتھ کے نتیجے میں ہم انٹرنیشنل ڈیٹ مارکیٹ میں بھی جائیں گے اور وہاں سے بھی پیسہ ریز کرنے کی ہم کوشش کریں گے، جس کا کسی حد تک جس کی کچھ تیاری بھی سنا ہے. اب جبکہ IMF نے ایک گرین سگنل دیا ہے 900 ملین $900 کی پہلی قسط، اور اشارہ بھی مثبت دیا ہے، اور گورنمنٹ نے بھی جو پرائر ایکشن تھا اس کی فرسٹ فیز میں پرائسز جو ہیں وہ فیول کی ہائک بھی کر دی ہیں. تو اب آگے پراسپیکٹس کیا ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، اور بجٹ آگے کس قسم کا ہے جو وہ آ سکتا ہے. ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں ڈاکٹر وقار احمد. ڈاکٹر ویری وارم ویلکم. یہ جو ہم نے باتیں کی ہیں فرسٹ آف آل تو ہم تھوڑا سا آپ سے سنتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. جی تھینک یو طاہر صاحب. آئی تھنک جو IMF نے اپنا جاری کیا پریسر 25 مئی کو، وہ اس میں 3-4 بڑی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں. ایک تو آف کورس یہ کہ کرنٹ اور فسکل ڈیفیسٹ میں سلپیجز ہوئی ہیں پچھلے کوارٹر کے اندر. آف کورس کچھ ریلیٹڈ ہیں ٹو دا پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ملک میں تھی، کچھ آف کورس ہم نے بھی پاپولسٹ میجرز جو ہیں وہ لیے یا اناؤنس کیے جس کی وجہ سے وہ سلپیجز ہوئی ہیں. اور ان کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ آف کورس دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک تو جو میکرو فنڈامنٹلز ہیں وہ تھوڑے سے آؤٹ ہوئے ہیں، روپے کے اوپر آپ پریشر دیکھ رہے ہیں، انفلیشنری پریشرز جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اور اب 7th ریویو کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مزید جو شرائط ہیں وہ تھوڑی سخت ہو گئی ہیں. ایک آپ نے کل رات کو جو تھی وہ شرط دیکھ لی جب پیٹرول کو بڑھایا گیا 25 سے 30 روپے کی رینج میں. لیکن اس کے علاوہ آف کورس اور بھی آف کورس جو کنڈیشنز جو پاکستان نے خود کمٹ کی تھی وہ ہم نے پوری کرنی ہے آنے والے دنوں کے اندر. ان میں ظاہر ہے بجلی کے جو نرخ ہیں ان کی اپورڈ ریویژن ہے. آپ نے اگلے آنے والے دنوں کے لیے ایمبیشیس ٹیکس ٹارگٹ کمٹ کرنا ہے. آپ نے سبسڈیز کو رول بیک کرنا ہے، چاہے وہ کموڈٹی سپیس میں ہوں یا فیول سپیس میں ہوں. اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کا اپنا خود سے جو ٹرائی ایج پلان دیا تھا اس پہ عمل نہیں کیا. اس کے اوپر آپ نے ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ آپ اسٹیٹ اون انٹرپرائز کے لاسز جو ہیں ان کو ٹرم کرنے پہ کام کر رہے ہوں گے. سو آل ان آل، چاہے یہ گورنمنٹ ہو چاہے آنے والی گورنمنٹ ہو، ایک بہت ہی ایمبیشیس یہ ہمارے لیے اکنامک ریفارم پلان ہے. اور اس کے اوپر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں آنے والی حکومتوں کو اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. ایک دفعہ ہم فائنینشیل ڈسپلن کو اڈاپٹ کریں تاکہ اپنے میکرو فنڈامنٹلز جو ہیں وہ کریکٹ کیے جائیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ ریکرنٹ انفلیشن جو ہے اور انفلیشنری سائیکلز جو ہے اس کا آپ کو سامنا رہے گا، جو کہ الٹیمیٹلی پھر اسٹیگفلیشن کی صورت بھی لے لیتے ہیں جہاں پہ آپ کی گروتھ لیولز بھی بہت کم ہو جاتے ہیں، coupled of course with high inflationary risks. تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ ڈائریکٹلی جو غریب ترین طبقہ ہے اس کے اوپر جاتا ہے، اور پھر ایک کیوس کی صورت جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. تو ہمیں کبھی بھی اس طرف جانا نہیں چاہیے. ہمیں جلد از جلد جو ہے جو فسکل ڈسپلن ہمارے قوانین میں بھی ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اس کو رسپیکٹ کرنی چاہیے، چاہے IMF پروگرام ہے یا نہیں ہے. پھر اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کے جو اس وقت ملٹی لیٹرل ڈونرز ہیں انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ اگلے 2 کوارٹرز کی جو ڈسبرسمنٹس ہیں وہ لنکڈ ہوں گی وتھ 7th and 8th ریویو.
تو میرا خیال ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ ان کی طرف سے نہ بھی آتی تو ظاہر ہے ہمیں یہ بات معلوم تھا، لیکن ان کو یہ کرنے کی اس ضرورت کا پیش آ کوانٹم گئی۔ کیا ہے ویسے ملٹی لیٹرل ڈونرز کا؟ مطلب ورلڈ بینک ہے یا جو باقی بڑا تھوڑا نہیں ہے؟ جی دیکھیں نا اس انڈر بلین میرا جی خیال ہے دیکھیں یا کم اس یہ جو پچھلا کوارٹر گزرا ہے اور یہ والا جو کوارٹر ہے، اس کے اگر ملائیں پروجیکٹ بیسڈ اسسٹنس اگر ملوائیں تو تقریباً یہ $750 ملین بنتی ہے۔ پھر تو کافی سو اس ماحول میں جہاں کہ آپ کنسٹرینڈ ہیں اور آپ آئی ایم ایف سے $900 ملین کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہاں آپ کی یہ پروجیکٹ بیسڈ اسسٹنس جو ہے یہ بہت جو ہے ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے۔ اٹ کین پلے اے پارٹ۔ اچھا پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا کہ جو آپ کے چائنیز انویسٹرز ہیں، چاہے وہ G2G ارینجمنٹ میں ہیں یا چاہے وہ B2B ہیں، دے آر آلسو لوکنگ ٹورڈز یور سالونسی، کہ پاکستان کی ایک رسپیکٹیبل سالونسی جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ ہو، تاکہ ہم لوگ جو ہیں سی پیک یا نان سی پیک پروجیکٹس ان میں ہم انگیج کیے ہوئے ہیں ان کو آگے لے کر چلیں۔ سو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا ملٹی لیٹرل ڈونرز، اٹس آلسو اباؤٹ چائنا اینڈ نان چائنا FDI موڈ میں جو آپ کے انویسٹرز ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے بڑا ایمبیشس ہی ہے، اٹ وڈ بی مور ڈیفیکلٹ دین ایمبیشس۔ جی ڈیفیکلٹی تو ہے، بیکاز کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے جو اس بات کو پرسیو کرے گی اور فائنینشیل ڈسپلن کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے فالو کرنے کی کوشش کرے گی، they'll have to burn their political capital۔ کیونکہ دیکھیں اس میں کچھ جگہوں پہ آپ کو فل اکنامک کاسٹ جو ہے انرجی جنریشن کی وہ کنزیومر کو ٹرانسفر کرنی پڑے گی، آپ کو ان ٹیکسڈ ایریاز کو ٹیکس کرنا پڑے گا۔ سو نیچرلی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، درد ہوتی ہے اکنامک ایجنٹس کو، اور وہ آف کورس پولیٹیکلی کریکٹ جو ڈیسیجنس ہیں اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ اب اس میں جو ٹرک ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جب ایک گورنمنٹ مینڈیٹ لے کر آئے یا وہ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہو جب ایک پارٹی، تو جو اس کا پہلا سال ہوتا ہے اور پہلے سال کے بھی کچھ جو ماہ ہوتے ہیں ان میں آپ یہ پینفل ڈیسیجنز لے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ وہ ٹائم کھو دیں تو اس کے بعد وہ ڈیسیجنز لینا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ پچھلی گورنمنٹ تھی، انہوں نے شروع کے سال میں تو ڈیسیجن لیے کچھ؟ جی ڈیسیجن لیا، لیکن آپ دیکھیں نا کہ الٹیمیٹلی اگر ڈیسیجن یہی تھا کہ ہم نے IMF کے پاس جانا ہے تو اٹ شوڈ ناٹ ہیو ٹیکن یو 6 to 8 months۔ گورنمنٹس آتی ہیں، ہم نے مشرف صاحب کے ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹ یا فسکل سائٹ پہ ہمارے جو اس وقت ڈیفیسٹس ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ ہم خود سے شاید اس کو نہیں ریسٹرکچر کر سکتے یا ڈسپلن لا سکتے، ہمیں اوور سائٹ کی ضرورت ہے، ہمیں ٹیکنیکل اسسٹنس کی ضرورت ہے اس میں میکرو فنڈامنٹلس کو ٹھیک کرنے میں، دے کوئکلی رش ٹو IMF، اور IMF آپ کو وہ اوور سائٹ بھی دے دیتا ہے، اور جو آپ نے بات کی کہ جو سٹیمپنگ انٹرنیشنل مارکیٹ کو چاہیے ہوتی ہے ایک فائنینشیل ڈسپلن کی، وہ سٹیمپنگ بھی آپ کو IMF دے دیتا ہے۔ یہ ٹیکس کی مطلب ہم بے شک اس بات پہ آرگومنٹ کریں، لوگ مانیں یا نہ مانیں، اصل میں ایشو فسکل سائڈ پہ ہے، اور جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا ہے وہ بھی ایک طرح کی فسکل سائڈ سے ہی جنم لیتا ہے۔ فسکل سائڈ کا سب سے بڑا ایشو جو ہم گزشتہ کئی سالوں سے بلکہ دہائیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ٹریڈرز اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لا سکے، تو اور اس کے لیے ویٹ بھی اسی وجہ سے فیل ہوا اور وہ ساری چیزیں، اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو لا سکے گی؟ کیونکہ فزیکل سائڈ اگر ٹھیک کر لیتے ہیں تو ایکسٹرنل سائڈ تو آٹومیٹکلی کچھ دیر کے بعد ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی۔ آپ بالکل ٹھیک بات کہتے ہیں صاحب، اور ایشو ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جو تاجر برادری ہے ان کے ساتھ 1 سال یا 2 سال کے لیے آپ ریفارم میجرز نہیں لے سکتے، آپ کو جو ریفارم میجر رکھنے ہیں وہ کم از کم 5 سے 7 سال کا آپ ایک ریفارم پروگرام بنائیں FPR میں، اور دیکھیں تاجر برادری جو ہے وہ کوئی ہیموجنس تو نہیں ہے نا طبقہ، ان میں بھی دیکھیں کوئی اسمال ہے، کوئی میڈیم ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، آپ کو ان طبقات کے لیے ایک ڈیفرنٹ اپروچ رکھنی پڑتی ہے، اور ہمارے سامنے مثال موجود ہے ترکی کی، انڈونیشیا کی، ان ممالک نے ریسنٹ ٹائمز میں یہ ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لائے ہیں، لیکن ان کو 10 سے 12 سال لگے ہیں، ابھی انڈیا کوشش کر رہا ہے آہستہ آہستہ، تو یہ ایک قسم کی نیگوسیشن ہوتی ہے آف کورس جو آپ آہستہ آہستہ لے کے آتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو اپروچ رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ون فائن مارننگ آپ چیئرمین FBR چینج کریں گے
اور یکدم وہ تلوار گرا دے گا اور تاجر برادری سڑک پہ آ جائے گی. تو ہمیں, میرا خیال ہے کہ اس اپروچ کی بجائے ایک لانگر ٹرم اپروچ جو ہے وہ رکھنی چاہیے, اور میثاق معیشت کے تحت میرا خیال ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے کنسنسس ہے ایف بی آر ریفارم پہ. تو پولیٹیکل بیکنگ لازمی ہوگی اگر ایف بی آر اس لانگ ٹرم پلان کو اڈاپٹ کرے. بوتھ سائیڈ آف دا فینس. اس کا کوانٹم کتنا ویسے آپ مطلب رف ظاہر آپ نے کیلکولیٹ نہیں کیا, یہ ٹریڈرز اور ریٹیلرز کو اگر دیکھیں اس وقت طاہر صاحب جو ٹوٹل اس وقت جو آپ کا ٹیکس گیپ بن رہا ہے, اس میں آف کورس کچھ ایویژن بھی ہے اور کچھ ایریاز ایسے ہیں جو ٹیکس نیٹ میں لے کر آنے ہیں. تو یہ تقریباً 1.5 ٹریلین سے 2 ٹریلین کے بیچ میں پڑ رہا ہے ٹوٹل. یہ صرف ریٹیلر نہیں, ٹوٹل. تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں نا, اگر آپ ریٹیل سیکٹر کو دیکھیں جو کہ آپ کی سروسز سیکٹر جو ہے, اب آپ کا تقریباً 55-57% کے قریب سروسز سیکٹر, اور سروسز سیکٹر کے اندر ایک بہت بڑا آف کورس حجم ہے ہول سیل ریٹیل ٹریڈ سیکٹر کا. تو اگر آپ کے پاس ایک لانگ ٹرم پلان ہو تو اس ٹیکس گیپ کا آدھا جو ہے وہ آپ اس سے, جو آپ کا یہ والا ہول سیل ریٹیل ٹریڈ سیکٹر ہے, اس کو آپ پراپرلی ٹیکس کر کے, یو ڈونٹ ہیو ٹو کل دا بزنس ایکٹیویٹی, لیکن آپ اس کو پروگریسولی ٹیکس کر کے ارن کر سکتے ہیں. یہ ٹیکس ایڈمن کا ایشو ہے یا پالیسی کا ایشو ہے؟ آخری کوشچن یہ میں کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. دونوں کا ایشو ہے. پالیسی کا ایشو اس لیے ہے کیونکہ آپ سال میں کئی دفعہ پالیسی چینج کر دیتے ہیں. آپ سال میں ایک بجٹ نہیں دے رہے ہوتے, آپ ضمنی بھی میں سوال اور کر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پالیسی کا ایشو ہے پھر پولیٹیکل نیچر اس کی, اگر ٹیکس ایڈمنسٹریشن کا ہے تو پھر تو ایف پی آر کی مشینری کا ایشو ہے. تو بڑے طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکس پالیسی ایشو ہے یا ٹیکس ایڈمن کا ایشو؟ سو آئی فلی اگری ود یو, اور میرا یہ خیال ہے کہ دونوں سائڈ پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اچھا, نہ پولیٹیکل سائڈ بار بار پالیسی کو چینج کرے, وہ پالیسی انسرٹنٹی کو جو ہے وہ جنم دے رہے ہوتے ہیں. اور ایڈمن جو ریفارمز ہیں اوور دا ایئرس, ٹیکس سروس میں, کسٹمز میں جو ریفارم ہیں, وہ بھی تو پولیٹیکلی بیکڈ ریفارمز ہیں. آف کورس پولیٹیشنز نے وہ ریفارمز جو ہیں وہ انڈیوس کیے ہیں. وہاں پہ بھی شروع کے اندر بہت زیادہ انتھیوزیازم ہوتا ہے اور بعد میں یو لیٹ گو. تو وہاں پہ بھی آپ کی اوور سائٹ اتنی ہونی چاہیے تاکہ جو بھی ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہیں ٹیکس مشینری کے, ان کی بیکنگ ہو, ان کو فالو کر رہی ہے. جواب آ گیا نا کہ ٹیکس پالیسی کا ایشو ہے. تو یہ تو ہم دیکھ رہے تھے جو کہ برٹن ووڈ دنیا ہے جس میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور سارا ہم آپریٹ کرتے ہیں. یو ایس کی جو ویسٹ کا ہے اس کے فائنینشیل آرم کو دے کین پروجیکٹ تھرو دیز انسٹیٹیوشن. روس نے ایک سنا بڑا لیوکریٹو انویسٹمنٹ پلان دیا ہے جس کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کر رہا, وہ کیا ہے؟ جی, میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اہم اور ایک ہسٹورک ڈیولپمنٹ ہے کہ باوجود اس کے کہ پاکستان کو بہت سارے انٹرنل اور ایکسٹرنل اکنامک پریشرز کا سامنا ہے, روس نے ایک 4 سالہ کمپریہنسو اکنامک کوآپریشن پروگرام جو ہے وہ پاکستان کو آفر کیا ہے, اور منسٹری آف فارن افیئرس میں یہ پلان جو ہے ریسیو ہوا ہے. لیکن اس کو دبا کیوں دیے؟ میرا خیال ہے اس پہ ڈسکشن ہوگی. فارن منسٹر نے تھوڑا بہت ابھی ریسنٹ دنوں میں اس کے اوپر بات بھی کی ہے, لیکن آئی تھنک کہ ایز ہول آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ بات ہوگی آنے والے دنوں میں کہ اس کو رسپونڈ کیسے کیا جائے. اس میں روس نے کوئی 3-4 بڑے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جس میں انڈسٹریل کوآپریشن ہے, آئل اینڈ گیس جو کہ آلریڈی آن گوئنگ بھی ہے ان کا آف کورس نارتھ ساؤتھ پائپ لائن پہ, لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو ہے وہ آفر کیے. یوٹیلیٹیز کے اندر انہوں نے انرجی ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ اور ریلویز کی امپروومنٹ جو ہے وہ آفر کی ہے. اور پھر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فارماسیوٹیکل اور کیمیکل سیکٹر میں انہوں نے جو ہے وہ اسسٹنس جو ہے آفر کی ہے. اسسٹنس دونوں صورت میں ہے, جس کے اندر مارکیٹ ایکسس ٹریڈ کے اندر اور کراس بارڈر انویسٹمنٹ جو ہے ایف ڈی آئی کی صورت میں وہ بھی کمپوننٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کو جو وزارت منصوبہ بندی ہے اور منسٹری آف کامرس ہے, منسٹری آف انڈسٹریز ہے, ان تینوں کو مل کے جو ہے وہ اس کو اسیس کرنا چاہیے اس پلان کو, اور رسپونڈ کرنا چاہیے. کیونکہ آئی تھنک دس از دا ٹائم. اب جہاں یورپ اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کر رہا ہے اور یورپ اگری کر گیا ہے رشین گیس کے لیے روبل میں پے کرنے کے لیے, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں کو بھی اب دیکھنا چاہیے اور بلاک پالیٹکس سے ہٹ کے جو ہے وہ روس کے ساتھ بھی اکنامکلی انگیج کرنا چاہیے. پاکستان کو بلاک پالیٹکس سے ہٹ کے تو مطلب اگر آپ نے برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز پہ $900 ملین کیا ہوتے ہیں,
اتنے بڑے ملک کے لیے اگر اتنی زیادہ انیمیکل آپ کی ڈیپینڈنس ہے تو پھر آپ کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے کہ آپ ٹوٹلی تو نہیں ہٹ سکتے، اوور ٹائم آپ کو جو ہے وہ رکھنا آپ پڑتا 10 سال کا ذکر کر رہے ہیں. مطلب نیچرلی اگر روس نے آپ کو اتنا کمپریہنسو پلان پیش کیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ ہو سکتا ہے کہ برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز کے پریشر میں یا کسی فورن پاورز کے پریشر میں آپ پورا پلان اس طریقے سے اڈاپٹ نہ کر سکیں، آپ اس کے کچھ حصوں پہ تو کام شروع کریں نا. بڑا اچھا ہی ہے، اٹس ویری جسے کہتے ہیں نا سیلف ایشورنگ. بجٹ سیریز پہ ہم بات کرتے رہیں گے. تو بجٹ کے بارے میں تو ہم نے سن لیا کہ وہ ظاہر ہے اب آئی ایم ایف کی طرف سے، لیکن اس کو ایز آف لانگ ٹرم میں ہم اسے کسی حد تک ڈائیورسیفائی بھی کر سکتے ہیں. اور ہم روس کی طرف سے جو ہے اسٹیل مل ایک انویسٹمنٹ کے طور پہ پہلے ہم دیکھ بھی چکے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پروگرام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور اگر ہو سکے تو اپنے کمنٹس بھی دیں تاکہ ہم اس کو پھر